بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو چنگ یا کیرولوما کو ایریگیٹ کرنے کے حوالے سے ہے کہ چنگ کو ہم پانی کس طرح دیں گے، ان کی پانی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، کتنا پانی ان کو چاہیے، اور سردیوں میں یا گرمیوں میں اس کی ایریگیشن ہم کس طرح کریں گے۔ لیکن اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی دوست میری یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا میرے اس چینل کی ان کی پہلی ویڈیو ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں کچھ کویسچن، کچھ سوالات آتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ مہربانی کر کے چینل کو کھولیں اور اس میں ویڈیوز دیکھ لیں۔ اس سے پہلے جو ہے مختلف ٹاپکس پہ ہم نے اس کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، جیسے کہ یہ آپ کو ملے گی کہاں سے، اس کی سیڈ کہاں سے ملیں گے، اس کو مٹی اس کے لیے ہم کیسے تیار کریں گے لگانے کے لیے، اور اس کے بعد اس کو لگائیں گے کس طرح اور اس کو رکھیں گے کہاں۔ تو اس کے بعد جو یہ والی ویڈیو ہے تو یہ اس کے ایریگیشن کے مطالب ہے۔ جب آپ وہ والی ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کے ذہنوں میں جو سوال اس ویڈیو کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ ان سوالات کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ بہت مہربانی۔ تو چونکہ ایریگیشن یا پانی دینے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کیرولوما یا چنگ کی جو پانی کی ضرورت ہے یا ریکوائرمنٹ ہے وہ انتہائی کم ہے۔ جس طرح کہ گھروں میں آپ عام گملے لگاتے ہیں، عام پھولوں کے گملے، یا جس طرح کے فروٹ پلانٹس ہوتے ہیں، جس طرح ان کو آپ پانی دیتے ہیں اس طرح پانی آپ اس کو نہیں دیں گے۔ اس کی پانی کی ضرورت انتہائی کم ہوتی ہے، بہت ہی کم۔ اگر آپ نے اس کو زیادہ پانی دیا تو پھر جو ہے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ اس طرح ہوگی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے سے گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کچھ دوست جو ہیں وہ میرے کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں یہ ہوتی ہے، اوپن ہوتی ہے، وہاں بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ پہاڑ کی شیپ آپ نے دیکھی ہے، وہ انکلائنڈ عمودی سطح ہوتی ہے، وہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہاں ٹھہرتا نہیں ہے، پانی وہاں سے فوراً نکل جاتا ہے، پانی ان کے لیے کھڑا نہیں رہتا، اس وجہ سے یہ خراب نہیں ہوتے وہاں پہ۔ لیکن اگر یہاں پہ آپ نے ان کے لیے پانی کھڑا رہا تو پھر جو ہے آپ کی چنگ کی سبزی جو ہے وہ مکمل طور پر خراب ہو سکتی ہے۔ اب آپ نے پانی دینا کیسے ہے؟ آپ کے پاس اگر چنگ کے گملے ہیں، مثال کے طور پر اس طرح کا گملہ ہے یہ، اب اس کی جو یہ سرفیس ہے مٹی، اس کو آپ دیکھیں گے جب یہ مٹی جو ہے یہ مٹی مکمل طور پر سوکھ جائے، جس طرح کی سوکھی مٹی ہوتی ہے، تب جا کے آپ نے آدھا گلاس پانی جو ہے وہ دینا ہے اس گملے کو۔ یہ گملہ جو ہے یہ 6x8 انچ کا گملہ ہے، تو 6x8 انچ کے گملے کو آپ نے آدھا گلاس پانی جو ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ اور اگر اس طرح کی سردیاں، جس طرح کہ ابھی نومبر چل رہا ہے، تو پھر یہ ہفتے میں یا 10 دن میں تقریباً ایک دفعہ آپ نے اس کو آدھا گلاس پانی دینا ہے۔ اور گرمیوں میں آپ نے تقریباً 3 دن بعد اس کو آدھا گلاس پانی دینا ہے، مطلب ہفتے میں تقریباً 2 بار۔ اگر اس سے آپ نے پانی کی مقدار زیادہ کی تو پھر جو ہے آپ کی پودوں کی کنڈیشن جو ہے وہ اس طرح ہو جائے گی، نیچے سے ان کی راٹننگ شروع ہو جائے گی۔ یہ پانی زیادہ ایبزارب کر لیتے ہیں، ان کی اسپونجی ٹائپ باڈی ہوتی ہے، اور پانی زیادہ ایبزارب کرنے کی وجہ سے پھر ان کی راٹننگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو پانی آپ نے انتہائی کم دینا ہے۔ جس طرح کہ گھروں میں عام طور پر پودے ہوتے ہیں، فروٹ پلانٹس ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، اکثر گھروں میں پانی اضافی ہو جاتا ہے، بالٹی میں یا برتن میں وہ پودوں کے لیے ڈال دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ نے پانی زیادہ دیا تو آپ کے پودے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے مکمل طور پر۔ پانی کی ریکوائرمنٹ ان کی انتہائی کم ہے۔ جس طرح کہ یہ پودا آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے کچھ کبھی ہمارے جو لیبر ہیں یا وہ پانی اضافی وہ پانی دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کچھ گملے جو ہیں وہ خراب بھی ہو چکے ہیں۔ تو پانی آپ نے بہت احتیاط کو کرنا ہے، پانی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ انتہائی کم ہے اس کی، اور یہی ایک مین پوائنٹ ہے ایریگیشن کا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ آپ کے جو بہترین پودے جو ہوتے ہیں، جو آپ نے محنت کی ہوتی ہے، وہ جو ہے آپ کی ضائع ہو جائے گی۔